صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سوال تم کرنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل یہی سوال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ سن لو، جو اپنے گھر سے بیت اللہ شریف کے نیت سے نکلتا ہے ارادے سے، تو ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے اور ہر قدم پر اس کی ایک برائی کو اللہ تبارک و تعالی مٹا دیتے ہیں۔ اس کے بعد تم یہ سوال کرنے کے لیے آئے ہو کہ اگر کوئی آدمی طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسماعیل کے غلام کو آزاد کرنے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ پھر تم یہ سوال کرنے کے لیے آئے ہو کہ اگر کوئی صفا مروہ کا سعی کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 غلاموں کو آزاد کرانے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ سوال کرنے کے لیے آئے ہو کہ میدان عرفات میں ٹھہرنا، وقوف عرفہ جس کو کہتے ہیں، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو اس دن حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اس کے بعد فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، یہ میرا بندہ مجنوں کے طرح، دیوانہ کے طرح، یہ میرا بندہ دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی جو ہے امیر خاندان سے ہے، کوئی غریب خاندان سے ہے، لیکن ہر ایک آدمی میدان کے عرفات میں ٹھہرا ہوا ہے اس نیت سے کہ مجھے جنت نصیب ہوگی، جنت کی طلب کی وجہ سے یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں میری رضا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، اگر اس کے گناہ ذرات جو ہے ریت کے ذرات کے برابر، بارش کے قطرات کے برابر، سمندر کے جھانک کے برابر بھی اگر ان کے گناہ ہے تو ان کے گناہوں کو بخش دیا گیا، اور صرف ان کو بخش نہیں دیا گیا بلکہ جن کی بھی یہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے ان سب کو بخش دیا جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت میدان عرفات میں ٹھہرنا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ عرفات کے میدان میں ٹھہرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ حج میں 3 چیزیں فرض ہے، جس کا چھوٹ گیا حج مکمل نہیں ہوگا، جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو احرام پہننا، وہ بھی نیت کے ساتھ احرام پہننا، یہ فرض ہے۔ اس کے بعد دوسرا فرض ہے میدان عرفات میں ٹھہرنا، تیسرا فرض ہے طواف زیارت کرنا۔ اگر یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی چیز کو مسلمان چھوڑ دیتا ہے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ نئے سرے سے وہ مکمل نہ کر لے۔ تو اس لیے جو حج میں فرض ہے اور جو واجبات ہے ان کو کم سے کم اچھے طریقے سے مسلمانوں کو یاد کر لینا چاہیے۔